ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے ٹرکی کی، جس کا ٹرینڈ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے۔ وہاں جو کل ایک انقلابی فیصلہ ہوا ہے صوفیہ مسجد کا، وہ ایک اس کے اوپر لے کے ہر کوئی اپنے نظریے سے اپنی جو معلومات ہیں اس کے تک رہتے ہوئے ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، اس پہ بحث کی جا رہی ہے، کافی سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کی تھوڑی سی جو تاریخ ہے، کیا تھا ماضی میں، کیا ہوا اور کس طرح سے یہ مسجد بنی تھی، کیونکہ اس کے متعلق بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ چرچ کے اوپر وہ کر کے بنایا بارہ۔ تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹرکی کا، کہ ٹرکی کا مستقبل میں طیب اردوان کہاں پر ہوں گے، کیا ہوگا، اس کے بعد اسلامی ممالک میں یا ٹرکی کے اندر کیا تبدیلیاں آنی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ بیسکلی یہ جو مسجد ہے اس کو لے کے چل رہی ہیں، وہ باتیں چل رہی ہیں کہ چرچ کے اوپر نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہ کیا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا اس کے، کیونکہ یہ ضروری ہے تاریخ کا پتہ ہونا ہم سب کو، کہ بیسکلی یہ 1453 میں جو ٹرکی کے سلطان محمد تھے، صرف انہوں نے 21 سال کی عمر میں یہ بازتین علاقے پر قبضہ کیا تھا اور اس جگہ کو انہوں نے خریدا تھا، خرید کے پھر اس کو مسجد بنائی گئی تھی۔ تو یہ وہ مسجد تھی، لیکن اس مسجد یہ چلتا رہا جب وہ جنگ عظیم اول کے بعد، جب 2018 میں معاہدہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے پھر معاہدہ ہوتا ٹرکی کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کے بعد اتحادی ممالک نے مل کے ترکی کے اوپر زبردستی جبراً ایک معاہدہ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ 2-3 سال تک ٹرکی نے کافی مزاحمت بھی کی، لیکن پھر بالآخر سوئٹزرلینڈ کے اندر معاہدہ کیا گیا۔ وہ 23 جولائی 1923 کو معاہدہ کیا گیا، جس کی روح سے وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ٹرکی کو ایک مذہبی ریاست سے ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کیا گیا۔ پھر وہ کمال اتا ترک آتے ہیں، وہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت سے اس صوفیہ مسجد کو انہوں نے پھر صوفیہ میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ یہ کافی حد تک یہ آگے چلتا رہا، لیکن پھر جو ٹرکی میں جو صورتحال تبدیل ہوئی، طیب اردوان آتے ہیں۔ 2015 تک تو معاملہ اسی طرح سے چل رہا تھا، لیکن 2015 میں طیب اردوان نے ہر صورتحال کو پرکھا کہ آگے کیا تھا، کیونکہ وہ جو معاہدہ جو کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہونا تھا 2023 میں۔ تو یہاں پہ طیب اردوان پالیسیاں بنائی، وہ مسلمان ممالک کے اوپر انہیں آواز اٹھانی شروع کر دی، جہاں پہ ظلم ہو رہا تھا، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، سب کے لیے انہوں نے آواز اٹھانی شروع کی۔ پھر 2016 میں کو ہوتا ہے ان کے خلاف، جو کو ہوتا ہے اسے ناکام بناتے ہیں۔ وہ اس طرح سے اپنی کوششوں سے ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ جج ہوں یا فوجی ہوں یا پولیس والے ہوں یا کسی بھی قسم کے سرکاری اہلکار ہوں، سب کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ کو ختم کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس وقت وہ ہو رہا تھا، کیونکہ سازشیں ہو رہی تھیں ان کو ہٹانے کی، کہ دنیا کی نظریں ان کے اوپر تھی، وہ امریکی ایجنسیاں ہوں یا اسلامی ممالک کی ایجنسیاں ہوں، بعض کسی مل کے اس طرح کی چیزیں چلائی جا رہی تھیں۔ کیونکہ گولن کی طرف سے جو سلسلہ چلا تھا اس کو مٹایا گیا، ان کو پرووک کیا گیا تھا کہ ان کا تختہ الٹا جائے، کہ جو اسلامی ممالک کا اتحاد بنانے کی طرف جا رہے تھے، اسلامی ممالک کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی تھی، اس کو دبایا جائے۔ لیکن ان کی اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ناکام بنایا اس کو۔ اس کے بعد سے مسلسل پھر یہ چلتے رہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا، ملک کو مضبوط کیا، آگے لے کے گئے، اور پھر دیکھیں یہاں سے مستقل آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی۔ پھر ٹرکی کا انفلوئنس بڑھتا چلا گیا، پھر انہوں نے اتحاد بنانے شروع کیے، ایران کے ساتھ بھی رہے، ملیشیا کے ساتھ بھی رہے، اس طرح کی وہ چیزیں کرتے رہے۔ پھر وہ جو ٹرکی کی جو ثقافت تھی، جو مسلمانوں کا کلچر تھا، مسلمانوں کی طاقت تھی، مسلمانوں کی جو فتوحات تھیں، اس کو انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو متحرک کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کا بھی سہارا لیا۔ انہوں نے پھر 2014-15 میں ارطغرل غازی کے نام سے ڈرامہ شروع کرایا گیا، جس نے نوجوانوں کو متحرک کیا۔ وہ ڈرامہ اس محاذ پہ انہوں نے لڑا جس طرح پہ امریکہ کی ہالی ووڈ فلمیں تھیں، کہ وہ نوجوان نسلوں کو کس طرح سے منحرف کر رہی تھی، جو اسلامی اقدار تھے ان سے ہٹایا جا رہا تھا، ایک اپنا کلچر ان پہ انفورس کیا جا رہا تھا، مسلط کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں
ٹرکی نے اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی مستقل یعنی کہ سعودی عرب کے ہاتھ میں تھا سارا, OIC, عرب لیگ, سارا ہر کسی کی نگاہ سعودی عرب کے اوپر ہوتی تھی. لیکن اس دوران فلسطین کے مسلمان مرتے رہے, پستے رہے, ان کے علاوہ یہ نہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا. کشمیر آپ کے سامنے تھا, اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں, ایسے میں طیب اردوان نے اتحاد بنایا, پاکستان کو ملایا, ملیشیا کو, ایران کو, سب کے ساتھ. اور اس کے پچھلے سال بالخصوص جو جس طرح سے انہوں نے اقوام متحدہ میں جو جنرل اسمبلی جو تقریر کی ہے, وہ دیکھیں سب کے سامنے فلسطین اور کشمیریوں کے لیے جو آواز اٹھائی, وہ اس کو ہر جگہ پذیرائی ملی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے جو سعودی عرب اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں جن کے مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ایون اسرائیل کے ساتھ بھی, وہ پریشان ہو گئے سارے. انہوں نے بولا یہ ہو کیا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اسلاموفوبیا کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور ملیشیا کے ساتھ ٹیلی ویژن کھولنے کا بھی اعلان کیا تھا, گو کہ وہ بدقسمتی سے وہ سلسلہ آگے اس طرح سے نہیں بڑھ پایا. لیکن پھر بھی ٹرکی باز نہ آیا, وہ اپنی جو پازیٹیوٹی تھی اس کو آگے لے کے چلتا رہا. اب یہی وجہ اس سے خائف ہو کے پھر سعودی عرب نے بھی سلسلہ شروع کر دیا. اب سعودی عرب بھی ایک ڈرامہ سیریز بنا رہے ہیں اس کا ٹرکی کا مقابلہ کرنے کے لیے, ٹرکی کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپس میں رنجشیں وہ ساری بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ, بنیادی وجہ وہ یہی ہے جو 100 سالہ معاہدہ تھا جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا معاہدہ, لازم معاہدہ, وہ ختم ہونے جا رہا ہے. وہ معاہدہ جولائی میں ختم ہو جائے گا 1923 میں. اس کے بعد پھر حرم مقدس کا جو کسٹوڈین کون ہوگا, کیونکہ پہلے یہ سارا سلطنت عثمانیہ میں ٹرکی کے پاس ہوتا تھا, حرم شریف کا مینجمنٹ ساری ان کے پاس تھی, اور اب ان سے لے کے ٹرکی سے یہ سعودی عرب کے حوالے کر دی گئی تھی. لیکن جب وہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس کے لیے پھر اسی طرح سے ٹرکی نے وہ پلاننگ شروع کر دی ہے کہ کیسے ہر چیز کو وہ واپس لے گا, کیونکہ پیٹرول بھی اس کے آئے وہ نکال نہیں سکتا تھا, اسے بیچ نہیں سکتا تھا, اس میں پھر وہ آزاد ہوگا. پاور آپ نے یہ, اسی سے ایک اور چیز کو جوڑ دوں میں, یاد آ گیا کہ حرم شریف کا, خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کا جو کسٹوڈین اس کے لیے انتظام کے لیے یہ آج سے چند سال پہلے ایک نعرہ اٹھا تھا کہ اس کا انتظام مسلمان ممالک پر مشتمل ایک کمیٹی کی ہونی چاہیے جو اس کا نظم و نسق سنبھالے. سعودی جو قیادت ہے, سعودی فرما روا ہے, ان کے ہاتھ میں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ سلسلہ دیکھیں اب اس میں شدت آتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ جس طرح سے آگے معاملہ چل رہا ہے. اور الیکشن بھی ٹرکی کے اندر, یہ بھی دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹرکی میں الیکشن بھی 2013 میں ڈیو ہے. کوئی جب یہ معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے, لازم معاہدہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے, تو لگتا یہی ہے کہ اس 2023 سے پہلے ہی, جیسے کہ 2018 میں الیکشن کرا دیے گئے تھے, 2019 میں تھے ٹرکی میں الیکشن, ایک سال پہلے کرا دیے. اب بھی اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ 2023 سے پہلے ہی الیکشن ہوں گے, کیونکہ جو طیب اردوان کو جو نظر آ رہا ہے, جو ان کی آگے مستقبل پہ نظر ہے, جو مسلم امہ کی قیادت کا جو ان کے ذہن میں ایک وہ چل رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے, یہ کس طرح سے مسلمان قیادت کو لیڈ کرنا ہے اور انہیں آگے لے کے کیسے جانا, اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور آگے جو تقسیم کا مرحلہ ہے وہ بس احسن طریقے سے انجام پا جائے, تو وہی وہ بات ہے. دراصل اس میں ایک اور اضافہ کروں کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر مختلف نظریات چل رہے ہیں, اور اس کو لے کے صوفیہ مسجد کو لے کے بھارت میں الگ باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ الگ, امریکہ میں الگ ہو رہی ہیں. اگر دیکھا جائے دنیا میں مذہب کی بنیاد پہ بہت تقسیم ہو رہی ہے, ہر جگہ مذہب ہی کو لے کے باتیں ہو رہی ہیں. جیسے بھارت کی ہم بات کریں, وہاں پہ ہندوتوا نظریہ ہے, اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, جو انتہا پسندی کو لے کے چل رہے ہیں. بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کیا. امریکہ کے اندر جو چل رہی ہیں سیاہ اور سفید فام والی باتیں ہیں, اگر اسے لیں آپ, جو سفید فام ہے وہ بھی بائبل کے ماننے والے ہیں سارے, ان کو بھی وہ بھی صدر ٹرمپ کو بغیر داڑھی کا مولوی کہتے ہیں, وہ بھی ان کا پیش رو ہے. تو یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں, مذہب کو لے کے ہر کوئی ایکٹیو ہو چکا ہے کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی کٹھن ہے. اور جو صوفیہ مسجد کا یہ جو ہونے جا رہا ہے, جب 15 جولائی کو اس کو کھولنے جا رہا ہے, اسی دن جب 4 سال پہلے بغاوت ناکام بنائی گئی تھی, تو یہ صورتحال ہے اس میں. جو لیکن جو اصل جو
پوائنٹ ہے اب سعودی عرب اور ٹرکی، یہ بلاک مزید اس میں تیزی آئے گی اور اس کے مسلمان ممالک میں بظاہر آگے جو آنے والے سال ہیں ان میں ڈویژن جو ہے مزید وہ شدید ہوتی جائے گی۔ تو یہ وہ معاملات ہے جو ان دنوں چیزیں چل رہی ہیں 2 دن سے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہر کوئی اپنی جو نجی تقریبات، محفلیں ہیں، جو لوگ بات چیت کریں اسی کے اوپر بات کریں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں جو مسلمان ممالک ہیں ان میں تفریق بدقسمتی سے شاید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے اور ٹرکی ادھر سے اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے، اور جس طرح سے جو سعودی عرب کے نظریات کے حامل لوگ ہیں وہ ٹرکی کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جو ٹرکی کے نظریات کے حامل افراد ہیں وہ اس کو اسلام کی فتح قرار دے رہے ہیں، اسلام کے لیے کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے، کیوں ان کے نزدیک ان کا ماننا یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے کسی بھی مسلمان ملک پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ لوگ شدت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے فلسطین اور کشمیر میں ہو رہا ہے تو اس پہ سعودی عرب بالکل آواز نہیں اٹھاتا۔ ہاں ٹرکی کی طرف سے بالکل آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد یہ صوفیہ مسجد کا کنورٹ ہونا عجائب گھر سے یہ مسجد اقصی کی آزادی کی جانب پہلا قدم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔